موضوع الدرس في أحوال اليهود والنصارى واللعنة عليهم بسبب إسيانهم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى ابن مريم بسبب إسيانهم لله واعتدائهم على خلقه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر بنی اسرائیل میں سے بڑی مدت، بڑی زمانے سے ان پہ لعنت کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے بھی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پہ لعنت بھیجی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پہ لعنت بھیجی۔ اور لعنت کا سبب کیا تھا کہ وہ سبب عصیانہم للہ، اللہ کی نافرمانی، واعتدائہم علی خلقہ، اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم، یہ دو چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان پہ لعنت بھیجی گئی۔ ویسے پورے قرآن پاک میں مطالعہ کریں تو 4 پیغمبر ہیں جنہوں نے یہودیوں پر، بنو اسرائیل پہ لعنت کی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسی ابن مریم علیہ السلام، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے پیغمبروں پر بھی، اللہ کے عام مخلوق پر بھی ظلم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یعنی پیغمبروں کی صرف تکذیب نہیں کی، پیغمبروں کو قتل کیا، نعوذ باللہ۔ قال اوفی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان۔
حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات میں بھی ان پہ لعنت ہے، انجیل میں بھی ان پہ لعنت ہے، زبور میں بھی ان پہ لعنت ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن فرقان میں بھی ان پہ لعنت ہے۔ یہ بڑی ملعون قوم ہے، یہ بڑی مکار عیار غدار قوم ہے، اور پوری تاریخ میں ان کے یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کی، اہل حق کی مخالفت کی، اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی مخلوق پہ ظلم و اعتداء کا جو ان کا دور ہے نا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ثم بین حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے ان کا حال بیان کیا ہے جو ان کا اپنے دور میں، اپنے زمانے میں ان کا حال کیا تھا۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، اے کان لا ينهى احد منهم احدا ان ارتكاب المعاصي والمحارم، کہ ان کے اندر یہ بیماری تھی، وہ ایک دوسرے کو گناہوں سے منع بھی نہیں کرتے تھے، حالانکہ اصول ہے، حکم ہے، شریعت ہے، اور یہی انصاف ہے، عدل ہے کہ اگر برائی دیکھو تو برائی کو منع کرو۔ ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب مثل الذي ارتكبوا وقال بئس ما كانوا يفعلون۔ پھر اللہ پاک نے قرآن میں ان کی مذمت کی کہ یہ کتنا برا کام ہے کہ برائی ہوتی رہے اور آدمی منع نہ کرے۔ تو اس میں یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے کہ بس یہود پہ لعنت تھی اور نصارہ پہ لعنت، اگر تم نے بھی وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا تو اسی لعنت اور غضب کے تم بھی مستحق بنو گے، بلکہ تم پہ اور زیادہ عذاب آئے گا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، تم تو افضل الرسل اور امام الانبیاء کی مخالفت کرو گے، تم پر تو زیادہ عذاب آئے گا، کیونکہ تمہارا نبی تمام سے افضل ہے، تمہاری کتاب سب سے افضل ہے، تمہاری شریعت سب سے افضل ہے۔ اگر پھر بھی تم نے نافرمانی کی تو پھر صاف بات ہے کہ ان سے بھی زیادہ برا حال ہوگا ہمارا۔ وقال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا یزید قال حدثنا شریک بن عبد اللہ عن علی بن بزیمۃ عن ابی عبیدۃ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماءهم فلم ينتهوا فجلسوهم في مجالسهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو اسرائیل گناہوں میں ڈوب گئے، اس وقت جو علماء تھے انہوں نے منع کیا لیکن وہ نہیں رکے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، پھر وہ بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہو گئے اور ان کی مجالس کا حصہ بن گئے۔ وقال یزید واسبوہ قال فی اسواقہم وباکلوہم وشاربوہم فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داؤد وعیسی ابن مریم علیہم السلام۔ تو حضرت یزید فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے اس روایت سے کہ ان کے علماء جو تھے نا، جب وہ منع کیا وہ نہ مانے پھر ان کے شریک ہو گیا، بازاروں میں بھی اکٹھے اور کھانے میں بھی اکٹھے اور پینے میں بھی اکٹھے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بغض و عناد پیدا کیا۔ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پہ، اور اللہ نے ان پہ لعنت کی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور یہ لعنت کیوں کی؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے۔
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجر فقال لا والذي نفسي بيده حتى تعتروهم على الحق عطرا. حضور اٹھ کے بیٹھ گیا، فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتی تعتروهم الحق عطرا، حتیٰ کہ آدمی کوشش کرے ان کو لانے کی، حق پہ لانے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ اگر معاشرے میں گناہ شروع ہو جائیں تو آدمی ہتھیار ڈال دے، نہیں، بلکہ پوری کوشش کرے روکنے کی. وقال ابو داود حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن ابن بزيمة عن ابي عبيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقي الرجل ويقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو برائی شروع ہوئی نا جی بنی اسرائیل میں، وہ یہی تھی کہ اگر کوئی بندہ ملتا اور دیکھتا کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے تو کہتا کہ یا حاذا، خدا کے بندو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ وَدَّعَ مَا تَصْنَعُ، چھوڑو اس کام کو، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، یہ حرام ہے. ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِّ، پھر اس کی جب دوسرے دن ملاقات ہوتی تو پھر دیکھا تو اسی کے ساتھ بیٹھے کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے اور اس کے ساتھ مجلس بھی کر رہا ہے. فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، جب انہوں نے یہ کیا تو پھر ایک دوسرے کے دلوں میں دشمنیاں پیدا ہو گئیں. ثم قال تعالی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم الى قوله ثم قال کاللہ واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن على ید الظالم وتطرعنه على الحق اطرا او تقصرنه على الحق قصرا. اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے اور ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑو گے، اسے پھر حق پہ نہیں لاؤ گے یا حق پہ نہ آئے تو پھر اس کو توڑ نہیں دو گے، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوا ہے. اس لیے لازم ہے، حضور کی تو امت کی شان ہی یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا کام کرو اور برائیوں سے روکو. وقال الترمذي وكذا رواه الترمذي بن ماجه من طريق ابي بن خزيمة به، وقال الترمذي حسن غريب، ثم رواه ابن ماجه عن بندار ابن مهدي عن سفيان عن علي بن خزيمة عن ابي عبيدة مرسلا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج وهارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عبد الله بن عمرو بن مرة صارم الأفطس عن أبي عبيدة عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل من بني اسرائيل كان اذا اخاه على الذنب نهاه عنه تعزيرا.
فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِّ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَخَلِيطَهُ وَشَرِيكَهُ وَفِي حَدِيثِ هَارُونَ وَشَرِيبَهُ ثُمَّ اتَّفَقَا فِي الْمَتْنِ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں اگر کوئی کسی کو گڑا کرتا دیکھتا تو منع کرتا بھی یہ کام نہ کرو، یہ برا ہے، یہ برا ہے، لیکن دوسرے دن وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا، کھانے میں بھی شریک ہے، پینے میں بھی شریک ہے، مجلس میں بھی شریک ہے، ہر بات میں شریک ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الْمُسِيءِ وَلَتَأْتُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَوْ لِيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ وَالسِّيَاقُ لِأَبِي سَعِيدٍ۔ اب اس حدیث میں حضور پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے ان کو منع کرو، اور ان کو برائی کرنے والوں کے ہاتھ پکڑ کے روک دو، ان کو حق پہ چلاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں بھی دشمنیاں ڈال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی تم پر بھی لعنت کریں گے جیسے ان پہ لعنت کی تھی۔ قضا قال فی روایت وقد رواه ابو داود ایضا عن خلف ابن هشام عن ابي شهاب الخياط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة انصاري رضي الله عنه عن ابي عبيدة بن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابو داود كذا رواه خالد عن العلاء عن عمرو بن مرة به ورواه المحاربي عن الله المسيب عبد الله بن عمرو بن مرة انصار اختص عن ابي عبيدة بن عبد الله قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء يسمع بن ابي عبيدة بن موسى وذي فامر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا۔ ولا نذكر من آباء يناسب هذا المقام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف میں اور نہی عن المنکر جو ہے اس میں بہت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اب بات کو سمجھیں، دین کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ تم خود تو نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، عمرے کرو، حج کرو، لیکن گھر میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ قرآن ہے، نہ بیوی پڑھتی ہے، نہ بچے پڑھتے ہیں، تم ان کو منع بھی نہیں کرتے ہو، تو اللہ نے فرمایا تم نے بھی جہنم میں جانا ہے کہ تم نے مسئول ہو تم ان کو۔ انما اموالکم واولادکم عدو لکم، یہی تو تمہارے دشمن ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں۔ اور اسی طرح صحیح حدیث ہے میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ مسئول ہے قیامت میں اپنی رعایا کی طرف سے۔ تم گھر کے بارے میں مسئول ہو، بیوی کے بارے میں مسئول ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں دکان دیا ہے، کوئی فیکٹری دی ہے، کوئی مل دی ہے، کوئی کارخانہ دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی، اس میں جتنی عملہ کام کر رہا ہے ان سب کے تم مسئول۔ یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں تو پڑھتا ہوں، ویسے تو میں نے ان کو کہہ دیا نا، کیا مطلب ہے تمہارے ملازم ہیں، تمہارے کام کے لیے وہ دن رات گرمی سردی کچھ اور لگے ہوئے ہیں، صرف نماز کا کہنا نہیں مانتے تمہارا۔
جیسے کہتے ہیں لوگ جی میں نے بیوی کو بڑا کہا ہے مانتی نہیں ہے، باقی سارے کام مانتی ہے، بچے پیدا کر رہی ہے، بستر گرم کر رہی ہے، تمہارے لیے کپڑے استری کر کے ماشاءاللہ لٹکا رہی ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار، صرف نماز پڑھنے والی بات نہیں مانتی ہے۔ اور اگر یاد رکھو کہ یہ اتنا بڑا سخت مسئلہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ تعالی، ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالی، اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، شعور ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ایک نماز چھوڑ دے تو کافر ہے۔ اب یہ عام لفظ نہیں بس کافر ہے، کافر نہیں، سمجھو انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تارک نماز مرد ہے یا عورت ہے لا یصلی علیہ، اس پہ جنازہ نہ پڑھو، وہ کافر ہے، کافر کا جنازہ نہیں ہوتا۔ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اور جب یاد رکھو جب کافر ہے تو لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کافر عورت ہے تو خاوند مسلمان ہے، اسے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یا عورت باقاعدہ نمازی ہے لیکن خاوند بے نماز ہے تو خاوند کافر ہو گیا، پھر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، آئندہ وہ ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے۔ اور زنا سے جو اولاد ہوگی پھر وہ کیا ہوگی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے علامات قیامت میں ہے کہ اولاد زنا جو ہے وہ بہت ہو جائیں گے، زنا کی اولاد جو ہے بہت ہوگی دنیا میں۔ یہ تو شکر کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کافر نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو یسجن یعذر، مرد ہے یا عورت ہے اس کو جیل میں ڈال دو، اور اس وقت تک نہ نکالو جب تک کہ توبہ کر کے نمازی نہ بنے۔ تو اب ٹھنڈے دل سے سوچ لو، اگر صرف اسی مسئلے پہ ہم غور کریں تو ہمارے ملک میں کیا خیال ہے آپ کا، کتنے مسلمان ہیں؟ یعنی حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا، دکھ ہوتا۔ آپ اپنے ملک میں چلے جائیں ماشاءاللہ، اللہ محفوظ رکھے، کہ جتنے بڑے بڑے آپ کے ہاں پلازے ہیں، جتنے بڑے بڑے مارکیٹ کے سینٹر ہیں، کسی کے اندر انتظام نہیں ہے نماز کا۔ ایک دفعہ میں بمبئی میں تھا، کافروں کی حکومت، ہندوؤں کی حکومت، مسلمان اقلیت میں ہے، مسلمان مجبور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے۔ شاید باندرا کا علاقہ تھا، اور اس کے دوسرے دن میری فلائٹ تھی، میں نے واپس آنا تھا، میں کہا چلو بچوں کے لیے کچھ لے لیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، چاہے سب کچھ ہو گئے، کیا لائے کیا لے آئے، ہر چیز گھر میں ہو گئے، نہیں آپ جو باہر گئے تھے ہمارے لیے کیا لے آئے؟ میں کہا چلو تھوڑی بہت ان کے لیے بھی شاپنگ کر لیں۔ تو ہم نے گاڑیاں واڑیاں کھڑی کی، بہت بڑا پلازا تھا، تو دوستوں نے کہا اسی میں چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کے جو مطلب کی چیزیں ہیں وہ ساری اسی میں مل جائیں گی۔ اندر گئے، واقعی بہت بڑے ہی پلازا تھا، اور میں نے جو جو چیزیں خریدنی تھی نا بچوں کے لیے، ساری خدا کی قدرت ہے کہ وہاں موجود تھی۔ خیر وہ ہم خریدتے گئے، وہ نشان لگاتے گئے ان کے جو سیلز مین تھے، اور یار کہیں مہربانی کرو کہیں باہر تو جاؤ نا، سب کے آگے آگے بیٹھے ہوئے، کیوں، کیا وجہ کیا ہے آخر، کیا ہے؟
10 سال 500 سال کے بعد پہلے آ ونجو اگر یہ جگہ بیٹھے نہ کیا گناہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انا للہ. اللہ ہدایت دے آپ کو بھی ہمیں بھی. تو بہرحال میں نے ایک سیلز مین سے پوچھا, میں نے کہا بھائی مجھے وضو کرنا ہے, کوئی انتظام اگر ہو تو میں وضو تازہ کر دوں, کیونکہ ٹریفک میں آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر وضو کا موقع. انہوں نے کہا جی بالکل انتظام ہے, آپ آئیں تشریف لیں. وہ مجھے لفٹ سے اوپر لے گیا, پتہ نہیں 5 منزلہ تھا, یاد تو نہیں ہے. اوپر جب گئے جناب بہترین حمام, بہترین وضو کرنے کی جگہ اور بہترین قالینیں بچھی ہوئی, مصلے بچھے ہوئے, سارا انتظام. میں نے وضو کیا بڑے سکون سے, آرام سے, اور نئے مسواک رکھے ہوئے, نئے ٹاول لٹکے ہوئے. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے مالک نے انتظام کیے ہوئے, باقاعدہ ہمارا امام ہے, مؤذن ہے, اذان ہوتی ہے, جماعت ہوتی ہے, تمام ملازم جو ہے جو نماز نہیں پڑھے گا کل کو ڈپٹی پہ نہیں آئے گا. میں نے کہا کتنے آدمی ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کم سے کم 100-150 تو ہمارے اپنے پلادے کا ملازم ہے, کچھ ساتھ والے بھی آ جاتے ہیں. یہ کافروں کے ملک میں مسلمانوں کا انتظام تھا. اب مسلمانوں کے ملک میں جو انتظام ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. کافر ہے, حکومت کافر ہے. واپس آئے تو سارا سامان پیک ہو چکا تھا. تو میں نے دوستوں سے کہا, میں نے کہا کہ بھائی کاؤنٹر پہ حساب بنوائیں اور پیمنٹ کرنی ہے, کتنے پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پلازے کے جو مالک ہیں وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ مکی صاحب زندگی میں میرے پلازے میں آئے ہیں, جو چیز مرضی آئے لے لیں, ان سے پیسے نہیں لینے, اور وہ خود چھپ گیا ہے کہ تو آپ اس کو مجبور نہ کریں. میں نے کہا میں نہیں لیتا. میں نے کہا جی مہربانی کیا؟ میں نے کہا مہربانی کیا مطلب ہے؟ آپ کی بھی کوئی فائدہ نہیں. ہدیہ تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ بغیر سوچے سمجھے, بغیر میرے خیال کے مجھے آ کے دیں. یہ تو میں شاپنگ کر رہا ہوں, یہ کون سا ہدیہ ہے کہ تم پیسے نہیں لیتے ہو؟ یعنی تمہاری چیزیں بھی گئیں اور ثواب بھی نہ ہوا. میں نے کہا میں بالکل نہیں لوں گا, یا پیمنٹ لو. انہوں نے کہا جی, نے کہا پیمنٹ نہیں. انہوں نے کہا پیمنٹ نہیں. تو السلام علیکم, ہم چلے آئے. صبح جناب میری واپسی پہ فلائٹ تھی اور وہ تھی بمبئی ریاض سے پھر جدہ. جب میں ریاض ایئرپورٹ پہ اترنے کے لیے تیار ہوا تو ایک ایئر ہوسٹس نے آ کے کہا کہ حضرت میں آپ کی تقریریں سنتی ہوں, میں آپ کی بیٹی ہوں. یہ بمبئی کے ایک سیٹ نے ہدیہ دیا تھا کہ جب حضرت ایئرپورٹ میں اترے تو ان کو دے دیں. میں سمجھ گیا, میں کہا وہی سامان ہے جو میں نے وہاں لیا تھا. وہ سمجھ گیا ہے کہ وہ صاحب ایسے نہیں لے گیا, اب ہم ہدیہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو یہ کمال ہمارے یہاں گوشت نہیں ہے. ہمارا تو مولوی کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, پیر کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, مدرس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, مسجد کا ہمسایہ نماز نہیں پڑھتا, گھر میں اذان آ رہی ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا. اگر میری باتیں بری لگیں, آج گھر میں رات ٹھنڈے دل سے بیوی کو بچیوں کو بٹھا کے ان سے کہو بیٹا ہمیں یہ تو بتاؤ کہ وضو کے فرض کتنے ہیں, غسل کے فرض کتنے ہیں, نماز کے ارکان کتنے ہیں, واجبات کتنے ہیں, سنن کتنی ہیں, مستحبات کتنے ہیں, نماز سے پہلے کے شرائط کتنے ہیں, نماز کے اندر شرائط کتنے ہیں, نماز کے بعد شرائط کتنے ہیں. آپ رات گھر میں پوچھ لیں, اگر 1% کو بھی آتا ہو نا تو جو مرضی ہے کر لو. تمہاری مرضی ہے, اسے میں تجربہ کروں. اچھا دوسرا تجربہ یہ کرو کہ آپ کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے,
جب وہ بیٹھے نا جو پیار سے محبت سے طریقے سے ان کے جو موبائل ہیں نا جو جوال ہیں یہ لے لیں ٹیلی فون لے لیں اور ان کو کہیں کہ بیٹا 2 گھنٹے کے بعد میں آپ کو واپس کر دوں گا. ان کو ذرا چیک تو کریں کہ ان کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے. تمہیں پتہ لگ جائے گا تیرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. تجربہ کرو 2 چیزوں کا. لڑکیوں کے موبائل دیکھیں گے کتنے ان کو ماشاءاللہ میسج آئے ہوئے ہیں, کتنی ٹویٹر پہ پیغام آئے ہوئے ہیں, کتنی فیس بک ہے اور کتنی اسکائپ پہ فوٹو آئے ہوئے ہیں. یعنی حرم کے قریب بالکل ایسے متصل کاروبار کرنے والا بندہ جو پابند نماز ہے, ہر نماز حرم میں پڑھتا ہے, اتفاق سے میرے لیے موبائل کھول کے کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا, ساری ننگی تصویریں بھری ہوئی. میں نے کہا بس مہربانی کرو, مجھے نہ نمبر چاہیے نہ آئندہ میں آپ سے سلام کروں گا. یہ تو ان کا حشر ہے اور کوئی مشکل نہیں, ناراض نہ ہو. گھروں میں بہشتی زیور کی تعلیم لازمی کرو. 1 صفحہ روز پڑھو. اور تعلیم الاسلام چھوٹی سی کتاب ہے, وہ اپنے گھروں میں لازمی کرو. یہ نہیں ہے جی منزل پڑھتی ہے, میری بیوی بڑی نیک ہے, منزل پڑھتی ہے, اس کو آتا ہی کچھ نہیں, قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, لفظ نہیں آتا, منزل پڑھتی ہے, ثواب ہوگا لیکن فائدہ تو کوئی بھی نہیں کرنا. یہ تو شکر کرو. میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اعتراض کرنا بڑا آسان ہے. علماء دیوبند کے لیے تبلیغی جماعت فرض کفایہ ہے, اس کی وجہ سے سارے بچ جائیں گے. چلو وہ تو لگے ہوئے ہیں نا تبلیغ کو, جو ہماری کوئی ایک جماعت تو لگی ہوئی ہے نا. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اعتراض کر دینا بڑا آسان ہے, لیکن گھر چھوڑنا, محنت کرنا, اپنا پیسہ خرچ کرنا, صبر کرنا, رات کو مسجدوں میں سونا, اپنے ہاتھ سے کچی پکی پکا کے کھانا آسان کام نہیں ہے. اور گلیوں میں جا کے گشت کر کے کلمے کا ورد کرنا, اور کتنی جگہوں سے گالیاں کھانا, کتنی جگہوں سے مسجدوں سے نکالا جانا, کتنی جگہوں سے بستر اٹھا کے باہر پھینک دینا, اور پھر بھی صبر کرنا. یہ پیغمبروں کا شیوا تو ہو سکتا ہے, عام بندے کی طاقت نہیں. اللہ قبول فرمائے. اور دعا کیا کرو, جتنے لوگ ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. تبلیغ کر رہا ہے دین ہے, مدرسے میں بیٹھا پڑھا رہا ہے دین ہے, بچوں کو قاعدہ پڑھا رہا ہے دین ہے, قرآن پڑھا رہا ہے دین ہے, تقریر کر رہا ہے دین ہے. یہ سارا دین ہے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم اور مجاہد اور خطیب اپنے دور کا وہ ایک عبقری انسان تھا. اور حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ جتنے بڑے ادیب تھے, خطیب تھے, اتنے حسن خلق تھا آپ کا کہ آپ کی محفل میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے. ایک بڑا بیوروکریٹ تھا, وہ حضرت کی محفل میں آتا تھا, لاہور کا جلسہ تھا, اور ایک انگریز لڑکی تھی جس نے کسی مسلمان سے شادی کی تھی لاہور میں. یہ سارے بہرحال آتے تھے جلسہ سننے کے لیے. شاہ جی جب تقریر سے واپس آئے تھکے ہوئے اور پسینہ پسینہ سر سے لے کر کھتر کے کپڑے, اور وہ بھی پسینے سے بالکل ایسے جیسے ابھی کسی نے دھو کے نکالے ہوں. وہاں کا جو کمشنر تھا اس سے برداشت, انہوں نے کہا شاہ جی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے آپ کی تقریروں سے. جو آدمی چور تھا چوری کرتا ہے, ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے, سود کھا رہا ہے, بے نماز, کیا ضرورت ہے پھر آپ کو جان مارنے کی.
شاہ صاحب سمجھ گئے کہ میری محبت کے پردے میں وہ طنز کر رہا ہے. شاہ جی نے فرمایا کیا بیٹا ایک بات بتاؤ، آج کے جلسے میں کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی کل اخباریں تو لکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع تھا، لیکن ہماری جو آفیشیل رپورٹ ہے، ہمارا جو صحیح رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 10 سے 15 ہزار آدمی تھے. شاہ جی میں چلو وہی 10,000 بھی لگا لیتے ہیں. کب جلسہ شروع ہوا؟ انہوں نے کہا جی مغرب سے شروع ہوا. کب ختم ہوا؟ انہوں نے کہا جی فجر کی نماز آپ نے خود پڑھائی ہے، ساری رات گزر گئی. شاہ جی نے فرمایا میرے بھائی 10,000 مخلوق خدا کو 12 گھنٹے کی رات میں ہر گناہ سے روک کے بخاری نے میدان میں بٹھایا ہوا تھا. چور بھی بیٹھا ہے، ڈاکو بھی بیٹھا ہے، سگریٹ والا بھی بیٹھا ہے، شراب پینے والا بھی بیٹھا ہے. ان کو گناہوں سے 12 گھنٹے کے لیے روک لینا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اور سارے پاکستان کے جلسے کے لوگ کہ آج کتنے جلسے ہوئے ہوں گے، کسی نے 500، کسی نے 10,000، تو لاکھوں اللہ کے مخلوق کو چلو اتنی دیر کے لیے برائی سے روک لو، ایک معمولی سی بات ہے. تمہاری تو ساری فورسز نہیں روک سکتی نا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ دین کا کام ہے، جس انداز میں بھی کیا جائے، اور اس کی کوشش اپنے گھر سے شروع کرو. یہ میری بات نہیں، اللہ کا فرمان ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے مدنی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، گھر سے شروع کرو. دوسری جگہ پر میں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. مکے والوں کو اور ارد گرد والوں کو ڈراؤ. اور اس کے بعد پھر حکم ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. اب ساری اللہ کی مخلوق کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. تو آپ بھی اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے تعلق سے ابتدا کریں. تمہارے پاس 2 ملازم ہیں، 4 ہیں، کھلی بات کر لو. بیٹا نماز پڑھو گے تو نوکری ہے، ورنہ السلام علیکم. جب تم خدا کے غدار ہو تو میرے وفادار کیسے بن سکتے ہو؟ جو بیوی نماز نہیں پڑھتی، جو بیوی دین محمد مصطفیٰ پہ نہیں چلتی، وہ اللہ کی غدار ہے، محمد مصطفیٰ کی غدار ہے. تیری وفادار کیسے ہو گئی؟ اس لیے یہ ضروری ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہے. بنو اسرائیل میں ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا کہ عذاب نازل کرو. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ انت اعلم، آپ جانتے ہیں کہ اس بستی میں ایک تیرا بندہ ہے جو عابد ہے، جو زاہد ہے، سارا دن جس کا روزے میں اور رات عبادت میں گزرتی ہے، تیرے ذکر میں، تیرے فکر میں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو نکال کے بولا نہیں اس پر بھی عذاب کر دو. یا اللہ وہ تو بڑا نیک ہے، اور میں نیک ہے، خود نیکی کرتا رہا، لیکن لوگوں کی برائیاں دیکھ کے اس کے چہرے پہ کبھی شکن بھی نہیں پڑی. اگر نہیں مانتے تھے چھوڑ دیتا، نکل جاتا اس بستی سے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، بلکہ تمام فقہا کا، ائمہ اربعہ کا فتویٰ ہے کہ اگر ایک مکان میں تم 4 دوست رہتے ہو، ایک کمرے میں یا ایک مکان میں، اور ان میں 3 شراب پیتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، وہ تاش کھیلتے ہیں، رات کو ڈش پہ بیٹھ کے گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تم نہیں دیکھتے، تم شراب نہیں پیتے ہو، رہتے ان کے ساتھ ہو، اتنا گناہ تم پر بھی ہوگا جو ان پر ہو رہا ہے. ورنہ چھوڑ دو، دوستی چھوڑ دو، السلام علیکم بس. ابراہیم علیہ السلام نے باپ نہیں چھوڑا، سلام علیہ. حضور پاک نے اپنے سارے رشتے دار نہیں چھوڑے، لکم دینکم ولی دین. تو اس لیے میری گزارش ہے، باقی تمہاری مرضی ہے. تو بہرحال ہمارا کہنا فرض ہے، آگے کہنے کا ثواب تو کہیں نہیں گیا نا.
باقی تم سب کو حق کہہ سکتے ہو، بیوی کو نہیں کہہ سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے بعد بال کٹانا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ سنت انبیاء ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ گویا ہم نے اللہ کے حکم پہ اپنی گردن جھکا دی ہے۔ یہ تو صرف بال کٹانے کا حکم ہے، اگر اللہ ہمیں حکم دیتے کہ گردن کٹوا دو تو ہم وہ بھی کٹوا دیتے۔ میرا بھائی دیکھے نا، اب جو جیل میں جاتے ہیں ان کے ٹوپی اتارو، پگڑی اتارو، جوتا اتارو، کیوں؟ اس کی حیثیت کو مٹایا جاتا ہے کہ جناب اب ہم قیدی ہیں۔ اللہ فرماتے میرے پاس آئے ہو تو اپنے غرور کو مٹا ڈالو، گردن جھکا دو، کپڑے اتار ڈالو، 2 چادریں باندھو، کفن پہن کے آؤ۔ کہتے جی خواتین کے لیے جگہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ انتظامیہ کو توفیق دے کہ وہ ان کے لیے کوئی سپیکر اس طرف لگا دیں، علیحدہ انتظام کر دیں، اور جب تک نہیں ہوتا خواتین جو ہیں وہ تھوڑا مردوں سے دور بیٹھا کریں۔ اگر مکس ہو جائیں گی تو پھر درس سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں پاکستانی ہوں، میری ساتھ ایک لڑکی ہے، عیسائی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن لڑکی کے گھر والے جو ہیں وہ مسلم لڑکے کو پسند نہیں کرتے۔ تم بھی تو نوکری کرنے نہیں آئے نا، لڑکے ہی شکار کرنے آئے ہو نا، نوکری کر رہا ہے نا، لڑکی پھنسائی ہوئی ہے نا۔ اگر ہماری بیٹی کو کوئی ہندو پھنسا لے پھر خدا کے بندے عقل کرو، تہذیب سیکھو۔ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، مسلمان ہو جائے، 1 سال کے بعد کہنا پھر شادی کروں گا، دیکھو تو صحیح نا مسلمان ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ تیرے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس اسلام کا کوئی فائدہ؟ مہاجر ام قیس، سب جھوٹ ہے جی، میں نے کہا نا اس کے چکر ہیں، صرف اسی شریف آدمی کا ویڈیو اپنا موبائل دیکھ لو، سارا تمہیں پتہ لگ جائے گا کتنا اس کو اسلام کا احترام ہے اور کتنا حرم کا احترام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیان صحیح حدیث سے نہیں ہوتے، تو ان سے کہیں وہ صحیح حدیث سے بیان کرنا شروع کر دیں، ہم سنا کریں گے۔ جو کہتا ہے نا اس کو کہو پہلے تم ایک صحیح حدیث تو پڑھ کے مجھے سنا دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ صحیح کس کو کہتے ہیں۔ میں ٹراولر کا ڈرائیور ہوں، ہمیں دبئی سے آنا پڑتا ہے، آپ کے لیے ہر دفعہ عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کر لو تو سبحان اللہ، مفت میں عمرہ مل رہا ہے، تکلیف کیا ہوگی مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ نہیں، اگر کپڑے پہن کے گاڑی چلاؤ تو گاڑی زیادہ دوڑتی ہے، اور 2 چادریں باندھو گے تو گاڑی ایسا ہو جائے گی۔ بھائی عقل کرو یار، مفت کا عمرہ ملتا ہے تمہیں ہر 15-20 دن کے بعد، اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کرو گناہ کوئی نہیں۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد بیت اللہ کا 3 یا 4 چکر لگا وہ طواف نہیں ہوگا، طواف ہوتا ہی 7 چکروں کا نام۔ ایک آدمی کھاد کی بوری 2000 روپے کی 6 مہینے کے ادھار کے لیے 2400 کی بیچتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی ایک باریکی ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی آدمی تم سے کھاد کی بوری لینے آتا ہے، نقد کا ریٹ ہے 2000، ادھار کا ہے 2400، وہ کہتا ہے بھی یہ 2000 دو،
لو اور مجھے کھاد چاہیے. اب کہہ رہے نہیں ہم تو جی ادھار پہ بیچتے ہیں. پھر ادھار پہ بیچنا حرام ہے. اس کے مطابق تم سود کمانا چاہتے ہیں. اگر وہ نقد میں مانگتا ہے دے دو, ادھار پہ مانگتا ہے 2400 کا سودا کر لو, وہ جائز ہے. صرف کہو کہ نہیں ہم تو جی ادھار والا کام کرتے ہیں, وہ حرام ہے. ایک آدمی دبئی میں رہتے ہوئے کہتا ہے میری بیوی کا خلو آپ رشتے دار لے کر کھائیں. کیا کھائیں؟ 1 2 3 آج کے بعد میری ماں اور بہن طلاق ہو گئی, پکی ہو گئی, پکا کام ہو گیا جناب, کچا بھی نہیں. 3 طلاقیں ہو گئی. اب اس کو خلو کی کیا ضرورت ہے؟ خلو تو تب کرنا تھا جب تم نہ دیتے تو نے جان چھوڑ دی. رمضان شریف میں روزے کی حالت میں اگر آدمی اپنی بیوی سے بوسو کنار کرے اور انزال ہو جائے, کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن نہیں کرنا چاہیے. کفارہ نہیں ہوگا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا, وہ جماع سے ٹوٹتا ہے. اور جمع کرے تو کفارہ ہوتا ہے. لیکن اسی لیے حدیث ہے نا, دیکھیں نا ہر بات میں میرے مدنی پاک کا فرمان موجود ہے. پڑھنے والا ہو. ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی حالت میں روزے کے ساتھ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں, سردی کا زمانہ ہے, ایک لحاف اوڑھ کے کچھے سو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں سو سکتے ہیں. اچھا اسی دن دوسرا آدمی آیا, اس نے یہی مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمبل میں ایک رضائی میں روزے کی حالت میں دونوں روزے سے ہیں, سو سکتا ہوں؟ سمجھ نہیں. تو اب جو عام لوگ ہیں نا منکرین حدیث, وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب حدیث ہے, ایک کے لیے اجازت ہے ایک کے لیے نہیں ہے. اصل بات یہ نہیں ہے. حضور تو حکیم الامت تھے, جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا, خطرہ ہی نہیں تھا کسی بات کا, اور جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا. اب جوان آدمی اگر گرمی کٹھی ہو تو آگ تو لگے گی, اس کو حضور نے منع کر دیا. تو تم بھی مہربانی کر کے رات کو ساری اپنی خواہش پوری کر دیا کرو, دن کو بوسشوں سے بھی دیا کرو, روزے برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ. خاوند نے لکھ کے دیا تھا حق المہر میں 2 تولے سونا اور 1 پلاٹ. اب وہ نہیں دیا, اس کو چاہیے کہ فوراً ادا کرے, ورنہ انہوں نے کہا کہ پھر نہ تم میری بیوی ہو نہ میرے بچے, تو پھر طلاق ہو جائے گی. لیکن خاوند کو چاہیے وہ ادا کرے, اور ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے تو بیوی سے معافی مانگ لو. اس کو میں نہیں دے سکتا, مجھے معاف کر دو, ورنہ تو ہو جائے گی طلاق. کہتے جی عورتوں کو صحن متاع میں طواف کرنا جہاں سینکڑوں مرد ہیں جائز ہے. حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا, عورت بھی حیا کرے مرد بھی حیا کرے, چاہے لاکھوں ہوں. آج طواف سے نکالو گے, کل مینا سے نکالو گے, پرسوں الفاظ سے نکالو گے, بات ہی ختم ہو گئی, ساری عبادت دین ہی ختم. تو تم کیوں نہ باحیا بن جاؤ؟ تم اپنی نظریں نیچے کر دو, لاکھ عورتیں پھرتی رہے ساتھ. عورتوں کو بھی سمجھاؤ کہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں, مردوں کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں. یہ تمہارا کام ہے. ہر آدمی اپنی بیوی کو, بیٹی کو, بہن کو سمجھائے. تم چاہتے ہو کہ ہر کام ڈنڈے سے کرایا جائے؟ وہ تو لڑتے ہیں, طواف میں بھی کھڑے ہیں, دروازوں پہ بھی کھڑے ہیں, عورتوں کے لیے الگ دروازے بھی بنائے ہیں, پھر بھی تم باز نہ ہو تو کیا کریں؟ حرم شریف میں بہت زیادہ بد نظری ہوتی ہے. تم توبہ کرو نا, اپنی نظر کو ٹھیک کرو. کیوں ہوتی ہے بد نظری؟ پہ اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف دل میں بٹھا لو, مزہ رہے سامنے, لاکھ حسین و جمیل کھڑی رہے. امراۃ العزیز نے سارے دروازے بند کر دیے اور اپنے میک اپ سنگار کی اور بے حیائی کی حد کر دی.
لیکن یوسف پہ کوئی اثر نہیں ہوا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. انہوں نے کہا کیا کر رہی ہو امرأۃ العزیز، تم میری موز نہ ہو، لیکن میرے اللہ کا مجھے ڈر ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا. سفر میں اگر کوئی پوری نماز پڑھ دے تو کوئی مسئلہ نہیں، افضل یہ ہے کہ قصر کرے. جب اللہ مہمانی دے تو قبول کرنی چاہیے نا. عبادت میں دل نہیں لگتا، اور عورتوں کو دیکھو، عبادت میں دل کیسے لگے گا جب دل میں گند بھرا ہوا ہے، غیر محرموں کی تصویریں بھری ہوئی ہیں. درود پڑھو، استغفار کرو، دل لگے گا؟ کیوں نہیں لگے گا؟ کوئی بات ہے؟ عمرے کے لیے 10 سال سے کم عمر کے بچے کا سر مڈانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اس پہ شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو. لیکن اگر احرام بدلوایا ہے، طواف کرایا ہے، صفا مروہ دوڑوائی، تو اب حلق بھی کرا دو، اچھا ہے، تاکہ پوری اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب دے. میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میں نے بہاولپور میں فیکٹری لگائی ہے مال کی حفاظت کے لیے انشورنس. اگر مجبوری ہے کہ آج کل کے حالات میں کوئی سیکورٹی نہیں ہے تو مجبوراً کرا سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو نہ کریں. کہتے ہیں کہ شیعہ کے خلاف باتیں کرنے سے ہم فرقہ بندی نہیں کر. یہ تو آپ ان سے کہیں نا، ہم سے نہ کہو، ان سے کہو. اگر شیعہ میں جرأت ہے تو 1400 سال میں ایک کتاب دکھائے اہل سنت کی جو ہم نے اہل بیت کے خلاف لکھی ہو. ہم ان کی سینکڑوں کتابیں دکھانے کے لیے تیار ہیں. 1400 سال میں ایک جلوس دکھائے جو ہم نے بی بی فاطمہ کی توہین کے لیے نکالا ہو. تم نے تو بی بی عائشہ کتی کا نام رکھ کے اس کے گلے میں عائشہ کا نام ڈال کے جلوس نکالا ہے جنگ میں. ہم نفرت پھیلاتے ہیں کہ تم پھیلاتے ہو؟ اگر 10-12 آدمی کی ایک جماعت عمرے پہ آئی ہے، 2 آدمیوں پہ دم پڑ گئی تو باقی جو ہے گوشت کھا سکتے ہیں. وہ اگر امیر آدمی ہیں تو نہیں کھا سکتے. تو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ گوشت جو ہے علی فقراء مکہ، مکے کے فقیروں پہ تقسیم کیا جائے. یہ نہیں کہ پھر حاجیوں کو کھلا دو. میں نے احرام باندھا لاہور سے، بواسیر کی وجہ سے چھوڑ دیا. اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہن لیے. ماشاءاللہ، یعنی سلے ہوئے کپڑے بواسیر کے خون سے پلیت نہیں ہوتے، صرف احرام پلیت ہوتا ہے. آپ دم بھی ادا کریں اور عمرہ بھی کریں. ایک کپڑا اور نیچے باندھ لیتے، پلیت ہو گیا دھو ڈالو. اگر طواف روزانہ کریں ہوائی چپل پہن کے کوئی حرج نہیں. بات یہ ہے کہ چپل پاک ہو. اگر اس میں کوئی چیز لگی ہے دھو ڈالو. ایک آدمی نے 4 سال پہلے بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو اب وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن طلاق 1 تھی یا 3 تھی. اگر 3 تھی تو جب تک وہ دوسری جگہ شادی نہ کرے حلال نہیں ہو سکتی. مجھے غلط خیالات آتے ہیں، ان پر کوئی مواخذہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھا کرو. یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے. وہ تابی تھا، ان کا معاملہ ہے، اللہ جانے، حضرت حسین جانے، یزید جانے، ہم کون ہیں ان کے فیصلے کرنے والے؟ وہ تو تابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے اور حضرت حسین کا رشتہ دار ہے. حضرت حسین ابن علی ہیں، وہ ابن معاویہ ہے، معاویہ ابن ابی سفیان ہے.
جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اس میں جنازہ بھی نہ پڑھو، لیکن اگر پڑھا جائے ہو جائے گا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وضو ضروری ہے، دوبارہ وضو کرے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وضو سے مراد لغوی وضو ہے، یعنی ہاتھ دھو ڈالے منہ میں کلی کر لیں۔ اگر ایک آدمی ایسی جگہ موجود ہے جہاں قبلے کا رخ معلوم نہ ہو، اپنے دماغ میں کوشش کرے اے نماز ولو فثم وجہ اللہ، پھر جدھر بھی نماز پڑھ لو ہو جائے گی۔ سفر کرتے ہوئے گاڑی کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ پہلی دفعہ جب کھڑے ہوں تو قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، پھر گاڑی پھرتی رہے تو پھرتی رہے، ورنہ اسٹیشن کا انتظار کرو۔ اگر نماز جنازہ میں ایک تکبیر چھوٹ جائے تو جب امام سلام پھیر لے جلدی جلدی کہہ دیں اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز پڑھنے کے لیے پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا، نیچے رکھنا ہی حرام ہے، فولڈ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑے؟ لیکن پھر بھی چلو نماز نے تو کر لی نا، ورنہ حرام ہے ٹخنے سے نیچے رکھنا، بالکل مکروہ ہے، پہننا ہی مکروہ حرام ہے، تو پھر کیا باقی موڑنے کا مسئلہ زیادہ اہم ہے، وہ تو پہننا ہی حرام ہے۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کریں، کیونکہ حدیث میں لفظ مطلق ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف۔ حرم کو دور سے دے کر ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا چومنا وہ جائز نہیں ہے۔ اگر عمرے کی میقات پہ ہم آئیں اور عصر کی نماز ہو گئی ہو تو نفل نہ پڑھیں، صرف لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک بس نیت کر کے آ جائیں۔ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، البتہ یہ ہے گناہگار ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بسل کھا کر بھی مسجد میں نہ ہو، تم سگریٹ پی کے مسجد میں آتے ہو۔ زندہ لوگوں کے لیے کوئی طواف نہیں۔ عرفات مینا مزدلفہ حرم میں ہے، عرفات حد حرم سے باہر ہے۔ بریلوی علماء کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جو قبروں پہ سجدہ کرتا اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ ایک قضا نماز بھی پڑھیں تو اس کا ثواب 1,00,000 ملے گا، 1,00,000 عدد نہیں پورا ہو جائے گا۔ مکے میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ کرنے کے بجائے طواف کرنا زیادہ افضل ہے، یعنی جتنی دیر عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ بہرحال اگر عورت کو حیض آ جائے، جب تک اس کی عادت پوری نہ ہو اور حیض بند نہ ہو وہ حرم میں بھی نہیں آ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے۔ انتظار کرے جب دن گزر جائیں، پاک ہو، غسل کرے، پھر ساری عبادت کرے۔ میری بھتیجی کو شادی ہوئی، 6 بچے بچیاں بھی ہیں، اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی، لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے پہلی بیوی کو طلاق دی ہے، بالکل طلاق ہو گئی۔ یاد رکھو یہ لوگوں میں بڑے مشکلات ہیں، اب کیا کرے آپ۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کہے طلاق، بس کہہ دے میں نے آپ کو چھوڑ دیا، میرے گھر سے نکل جاؤ، تم آزاد ہو، مجھ پہ حرام، بس طلاق ہو گئی۔ اسی طرح لوگوں نے نکاح میں بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ لازم مولوی ہو، 2 گواہ ہوں، وہ خطبہ پڑھے، ایجاب قبول ہو، پھر نکاح، بالکل غلط ہے۔ اگر ولی الامر نے کہہ دیا کہ
کہ یہ بھی نہیں کہا نہ کہا تو کہا زوج تو کہا میں نے آپ کو دے دی لڑکی. اس نے کہا میں نے قبول نکاح ہو گیا. ثلاث جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق. مذاق میں بھی کہے کہ میں نے اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دی ہے, اس نے کہا میں نے قبول کی ہے, نکاح ہو گیا. یہ مذاق نہ سمجھا کرو نکاح اور طلاق کو. میرے بیٹے کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ شفا عطا فرمائے, اللہ ہر بیمار کو شفا. فون پر طلاق 3 بار کہا ہے, بالکل 3 ہو گئی جناب. ٹیلی فون پہ سمجھو نکاح نہیں ہو سکتا, طلاق ہو جاتی ہے. ہم مدینے سے واپس آ رہے تھے, راستے میں ہم نے احرام باندھے عمرے کی نیت سے. مکہ پہنچے تو ایک عورت عمرہ نہیں کی, احرام کھول دیا. اب وہ عمرہ بھی کرے, ایک دم بھی ادا کرے. سفر میں سنتیں پڑھنا معاف ہے, پڑھو گے تو ثواب ہے. غلطی سے اگر سر میں کپڑا احرام میں ڈال لیا کچھ بھی نہیں ہوتا. طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ واجب الطواف ہے, وہ نفل نہیں ہے. اگر مجھے گردے میں پتھری ہے, میں نے بڑا علاج کرایا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں, تو میں نے بتائی تھی آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفا, وہ پڑھا کریں. اور یہاں مکے والے کہتے ہیں کہ جہاں بڑا عمرہ ہے نا جیرانہ, اس کنویں کا پانی پیو اور ایک 20 لیٹر کا بھر کے بھی لے آؤ. پانی اتنا پیو معلوم ہو کہ ناک سے نکل رہا ہے. وہ کہتے ہیں پتھری ختم ہو جاتی ہے. اللہ عالم ہوگا, کیونکہ اس کنویں میں حضور نے لعاب ڈالی تھی. صفا مروا کیا, بال منڈوانے کتروانے تھے, بالکل چھوٹے چھوٹے بال تھے. میں نے خود سیفٹی ریزر سے بال خود صاف کیے, کوئی بات نہیں, بالکل ٹھیک ہے, خود بھی کر سکتے ہو. میری بیوی نے بھول کے بال کاٹنے سے پہلے احرام والے کپڑے تبدیل کر لیے. عورت کے احرام کے کپڑے کیا ہوتے ہیں؟ 2 چادریں باندھتی ہیں. نہیں, آخر مجھے بھی تو بتاؤ نا, عورت کے احرام والے کپڑے کیا ہیں؟ کوئی کپڑے نہیں ہوتے احرام کے, جو پہنے ہوئے وہی ہے, اسی میں اس نے نیت کرنی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ جو سر پہ رومال شمال باندھتے ہیں اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق نہیں. یہ تو اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے ہے کہ بال گر نہ جائیں, مٹی نہ پڑے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم اصرف عنا وعن اهلنا اولادنا بلادنا كيد القائدين وحقد الحاقدين حسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين.